الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیہ کریمہ پر پچھلے جمعۃ المبارک میں بات کرنا شروع کی گئی، گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ جس طرح یہ پہلی دفعہ ان یعنی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیت دینے کی کوشش کی گئی، تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، اعتراضی طور پر باقاعدہ گزن پہنچا کے کوئی پہلو ایسا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکتا ہے نہیں چھوڑا گیا، اور بے شمار اعتراضات، بے شمار سوال، اسی طرح کی جو بحث ہے اس میں اور لاحاصل بحث کسی شے کا سمجھنا یا اس شے کے رد کرنے کے لیے بحث بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے سوال جب کیا جاتا ہے تو وہ گانٹھیں کھول دیتا ہے، اور جب ضد اور عناد پر سوال کیا جاتا ہے تو وہ گانٹھ کھولتا نہیں، گانٹھ پر مزید ایک گانٹھ کا سبب بنتا ہے۔ تو انہی اعتراضات کے پہلوؤں میں ایک جو بات یا جو نشانی مانگی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی خرق عادت، معجزہ ہمیں ایسا دکھایا جائے جو عمومی طور پر نہیں ہوتا، جسے خرق عادت کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ معجزات سے بھری ہے۔ خود قرآن کریم کلام ذاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ کہ قیامت تک کے ہر سوال کا جواب، ہر انسانی ضرورت اور ہر رہنمائی کے لیے ہر زمانے، ہر قوم، ہر موسم میں معتدل اور عین جواب جو ضرورت کو پورا بھی کرے اور معاشرے کا اعتدال جو ہے اسے بھی قائم رکھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، اگر ان کے کہنے کے مطابق بھی معجزات کا ظہور ہو تو یہ مانیں گے نہیں۔ صاحب تفسیر ابن کثیر اس جگہ کے واقعات کے حوالے سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ جو صفا پہاڑی ہے یہ سونے کی ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہو کر یہ بات عرض کی کہ اگر ان کا یہ کہنا کہ کوہ صفا سونے کی ہو جائے پوری ہو گئی اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ اب کتنی محبت اور شفقت ہے، کتنا درد ہے کہ جو مقابل ہیں ضد کر رہے ہیں، طرح طرح کے انداز اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچائیں، اور جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس کے مقابل کھڑے ہیں۔
آپ نے یہ نہیں گوارا فرمایا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ضد اور عناد پر ہیں، تو اگر بے شمار نشانیاں، بے شمار معجزات جو اللہ کریم نے انہیں دکھلائے ہیں، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ طائف کی آبادی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا کہ یہ پہاڑ الٹ دو ان کے اوپر، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ آپ ایسا پسند فرماتے ہیں۔ اس جگہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر روایات ملتی ہیں، ایک پہلو کہ یہ نہ صحیح، اول تو اللہ کریم ہے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، نہیں تو ان کی اولاد۔ اب کتنی شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے قوم نے یہ شرط دی کہ ابھی کے ابھی اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور وہ اس کا وقت جو ہے وہ پورا ہو کہ وہ نکلتی ہی بچہ جن دے۔ اب جو معجزہ انہوں نے مانگا اور مشروط کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے، ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح جب یہ اعتراض یا سوال یا نشانی مانگ رہے ہیں تو جب کوہ صفا سونے کی ہو جائے گی اور یہ پھر بھی انکار کرے۔ اب یہاں ایک نکتہ اور بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے، حق کا انکار اس بدبختی میں داخل کر دیتا ہے کہ دوبارہ حق کی رسائی سمجھ نہیں آتی، حق نظر نہیں آتا، حق سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب جب معجزات، اور اس میں ایک باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خرق عادت واقعات پیش آتے ہیں، یہ ہمیشہ حق اور ناحق کی تفریق میں پیش آتے ہیں، ترویج دین اسلام میں پیش آتے ہیں۔ جہاں کفر و شرک مقابل آتا ہے تو وہاں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، گو کہ آج ہم اپنی کم علمی پر، کرامت کے طور پر بزرگوں سے معمولات دنیا میں خرق عادت ظاہر ہونے کا جو ہے دعویٰ بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں۔ اپنی اپنی محبت میں اپنے اپنے بزرگوں کے حوالے سے بے شمار دعوے ملتے ہیں، اور کسی بزرگ کو جانچنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان خرق عادت امور کا ظہور حق اور ناحق کی جو تفریق ہے وہاں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہے، کہیں کسی لمحے کسی خرق عادت امر کا ظاہر ہونا اس کے دست قدرت میں ہے۔ چونکہ اس سے پہلے آیا کریمہ میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان امور کا ظاہر ہونا اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ اب جو بات میں کر رہا تھا یا جو نقطہ عرض کر رہا تھا، ذیلی بات میں ہم آ گئے، لیکن جو نقطہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب ایسی نشانیاں اللہ جل شانہ کی طرف سے آئیں تو ان کا انکار کیا گیا، تو وہ حق کا انکار بدبختی کا سبب ہو گیا۔ اب اسی بات کو ہم اپنی جو معمولات زندگی ہے اس میں اگر آ کر اس کی شرح میں آئیں، اس کی تفسیر میں آئیں، اس کی باریکی میں آئیں، تو غلطی کا غلط ماننا اور بات ہے، اور غلطی پر ایسے ڈٹھائی سے ڈٹ رہنا کہ اس غلطی کے درست ہونے کے جواز یا دلائل دینا، یہ بدبختی کو دعوت دینے کے مترادف۔ انہوں نے جب وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر
ایمان کی طرف رغبت اور رہنمائی نصیب ہوتی ہے، ضد اور عناد سے رد کی تو ہدایت جو ہے وہ سلب ہو گئی۔ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ اللہ کریم نے پھیر دیا، وَنُقَلِّبُ پھیر دیا، وہ اس طرف جا ہی نہیں سکتے، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں۔ حسات انسانی، ضرورت انسانی کی تکمیل کے بنیادی ذرائع ہیں، انہی کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اپنی ضروریات کی تکمیل جو ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھنا، سننا، یہ دو بنیادی حصے ہیں جاننے کے لیے، لیکن دیکھنا اور سننا کافی نہیں ہے۔ دیکھنا اور سننا، اس پر نتیجہ، اور جب بات نتائج کی آتی ہے تو پھر حصہ آتا ہے أَفْئِدَتَهُمْ، جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو یہ بنیادی ذرائع ان کے پاس بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہیں قرآن کریم نے اندھا بیان فرمایا، وہ ظاہری نگاہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جنہیں قرآن کریم نے بہرا ارشاد فرمایا، وہ عمومی سماعت ان کے پاس بھی ہے، روزمرہ کی زندگی میں وہ کلام کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سوال بھی ہو رہا ہے، جواب بھی ہو رہا ہے، ضروریات زندگی پوری ہو رہی۔ لیکن اگر یہی دنیا کی زندگی اور ضروریات دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر دین اسلام کی جو دعوت اور حق ہے، اس کا جو فانی ہونا ہے، آخرت کے حصے ہیں، جزا و سزا ہے، قیامت سے لے کر جو ابدی حیات کی زندگی اور اس کے پہلو بیان کیے گئے، اس سارے پر جو ایمان ہے پھر وہ کیا ہے؟ تو ان بنیادی جو ذرائع ہیں، یہیں جو ارشاد فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ پھیر دیا دل کو۔ اب دل کیا ہے جہاں جا کر نتیجہ مرتب ہونا ہے؟ پہلے ارشاد فرما دیا کہ أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ پھر بات آئی دیکھنے کی۔ دل جہاں نتیجہ مرتب ہونا ہے اسے ہی سربہ مہر کر دیا گیا، اسی کو کفل لگا دیا گیا کہ جو ذریعہ ظاہر کا ہے دیکھنے کا، جو آنکھ امور ظاہر کو دیکھ رہی ہے، اس سے وہ نتائج جس نے قلب میں جا کر ایک تغیر و تبدل پیدا کرنا ہے، ایک طوفان پیدا کرنا ہے، جس سے نتائج مرتب ہونے، اور جہاں جب بات قلب کی آتی ہے یا حسات کی آتی ہے یا تغیر و تبدل کی آتی ہے، مثبت بھی حصے ہیں اور منفی بھی حصے ہیں، اور مثبت پہلو پر دیکھ نہیں پا رہا، رسائی نہیں ہے اس قلب کو اس دیکھنے تک۔ کیوں؟ اس کے پاس فیصلہ تھا، اس کے پاس اللہ کریم کی نشانیاں ظاہر ہیں، اس نے ضد اور عناد سے رد کی۔ اور یہاں جو تیسرا پہلو ہمیں میسر آ رہا ہے وہ یہ ہے، کسی بات کا ناسمجھی میں انکار، کسی پہلو کا کم علمی ناسمجھی کے سبب، لیکن اسی شے کا ضد اور عناد سے انکار، بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا۔ اب یہ جو مانگ رہے ہیں کہ معجزہ ظاہر ہو، یہ جاننے کے لیے نہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں، ضد اور عناد پر مانگ۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی زندگی میں غلطی کو غلطی جاننا، گناہ کو گناہ جاننا، یہ اور بات ہے، اور اپنی غلطی کو جواز دینا اور اسے درست ہونے کے دلائل دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ ہدایت سلب ہونے کا رستہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہی زندگی، یہی صبح و شام، یہی طلوع غروب ہم سے پہلے بھی تھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنا وجود، اپنے وجود کی طاقت، اپنی حسات انسانی
جو استطاعت رب کائنات نے وجود کو عطا فرمائی ہے، ایک ایک شے اس جہان کے فانی ہونے پر شاید ہے شہادت دیتی چلی جا رہی ہے۔ وجود انسانی کی آپ مثال لے لیں، ایک پودے کی، نباتات میں سے کسی کی مثال لے لیں، ایک گھاس کے پھوٹنے کا اور ایک تنکے کی مثال قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ ایک عمل ہے پیدائش کا، افزائش کا، ایک اختتام ہے پھر واپس خاک ہونے کا۔ تو یہی زمین جس کے سینے پر ہم چل رہے ہیں، اسی کی آغوش میں مدفن ہے، یہیں سے وہ مٹی ہمارے وجود کا حصہ ہے اور اسی مٹی میں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور اس کے سینے پر اکڑ کر چلنا درست نہیں ہے، اور اس اکڑ کے اور تکبر کے پہلوؤں کا چلنا نا حق راستہ، حق کا تجاوز، ضد اور عناد جو حق سے ہے، بھلے کوئی سر نیچا رکھے یا سر اوپر کرے، جب اللہ کریم کے حکم سے تجاوز پر آیا تو وہ کبر کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ پھر اس دائرے دنیا کو آپ دیکھیں، ہر شے کا رخ قرآن کریم فرماتا ہے، آیا کریمہ ہے، نص قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کریم نے ہر شے، اس تخلیق، اس خلق کی ہر شے کا رخ انسان کی طرف کر دیا ہے۔ اس کی خدمت پر یہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا۔ اب جسے بنیادی حیثیت دی ہے، جو اس حیاتی دائرے کا مرکز ہے، جب یہاں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور مرکز ہلتا ہے تو کبھی نقطہ درمیان سے جو ہلتا ہے، کبھی وہ پہلو جو دائرے کا ہے وہ قائم نہیں رہتا، مرکزی حیثیت کھو دیتا ہے، دائرہ اپنی جو دائرے کی صورت ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح جب انسان جسے مرکزی حیثیت ہے یہ غلطی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، عناد کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل ایک تو ظاہری حصوں میں فساد پیدا کرتا ہے اور ایک غیر مرئی پہلو، چونکہ قرآن کریم خشکی اور تری کا جو فساد ہے اس کا سبب بھی انسانی کردار بیان فرماتا ہے، اور پھر اس خشکی اور تری کا جو فساد ہے اسے پھر واپس انسان کے لیے سبق کا سبق بھی جو ہے سبب ارشاد فرماتا ہے کہ یہی حصے کہیں تو تنبیہ ہے، اگر سزا نہیں ہے تو تنبیہ ہے، اگر تنبیہ نہیں ہے تو اسے اور اللہ کریم کے قرب کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنی ہی پہلوؤں پر بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دم واپسی کئی لوگ کتنے بیمار رہے، تکلیف میں رہے۔ اب کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں زندگی میں اور معاملات میں انہوں نے کیا اس کی سزا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اس کا حساب اللہ جل شانہ کے حضور کیا ہے؟ اسے اپنی مخلوق پیاری ہے، جانے زندگی کی خطائیں معاف فرما رہا ہے، جانے اس معافی کے ساتھ اخروی درجات عطا فرمانے کا سبب وہ بیماری بن رہی ہے۔ اس کا انحصار اس بندے اور اللہ کے مابین جو تعلق ہے، جو بندگی ہے، اس پر ہے۔ اب جب ہم اپنے دلوں کی بات کرتے ہیں تو معزز سامعین کرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں دیکھنا سننا اپنی جو اطلاع ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں تغیر پیدا ہوتا ہے، یہاں طوفان برپا ہوتا ہے جس کے اثرات پورے وجود پر پڑتے ہیں، پھر اس وجود کا اختیار کیا گیا امر، اٹھایا گیا قدم، اس کے اثرات اس خلق پر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو چوتھا حصہ کہ ہم نے جو عمل کیا اس کی وہ حصے کی اس سطح کی ذمہ داری جو میری غلطی سے ارتعاش پیدا ہوا اور مخلوق خدا میں فساد پیدا ہوا، وہاں تک کا حصہ مجھے پھر لینا ہوگا، وہاں تک کا سوال پھر مجھ پر آئے۔ فَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، کیا سبب ہے؟ لم یؤمنوا، جیسے
پہلے انہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے۔ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام کا اختیار کرنا، خلوص دل سے اختیار کرنا نصیب فرمائے۔ اس جہان فانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اولاد کی حیثیت ہے، نہ مال و دولت کی حیثیت ہے۔ قرآن کریم انکار کرنے والوں کے پاس جو ذرائع دنیا کے ہیں ان کو بھی بیان فرماتا ہے کہ انہیں دیکھ کر کسی غلطی میں نہ پڑیے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اور جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے مقابل اس کی کیا حیثیت۔ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ لا يؤمنون، جس طرح پہلے انہوں نے انکار کیا تھا، بِهِ جو حق ان پر ظاہر کیا گیا جیسا اس کا انہوں نے انکار کیا تھا، اول مرۃ ایمان نہیں لائے، انکار کیا، تو اللہ جل شانہ نے پھر ہدایت سلب فرمائی، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کو سرکشی میں حیران رہنے دیا۔ انسان جب ان حدوں کو کراس کرتا ہے، ان حدوں سے گزر جاتا ہے، تو پھر فی طغیانہم یعمہون، پھر اسی سرکشی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کا زیر و بم میرے قوت بازو سے پیدا ہو رہا ہے، اور وہ تجاوز میں بھاگتا ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، اس محدود حیات میں پھر عقائد کی صورت میں آپ دیکھیں تو اتنی محدود زندگی ہے کہ قیامت کے حوالے سے قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کہیں گے کہ کچھ دن کا حصہ ہی رہے، کو آدھا دن یا کچھ حصہ جو ہے وہ رہے، تو پھر فرمایا جاتا ہے کاش تم سمجھتے کتنا کم رہے۔ اب اتنا معمولی سا زندگی کا حصہ، اور اسے ہم نے ایسا صرف کیا کہ اس سے اپنی بدبختی خریدی، اپنے لیے آخرت میں تکلیف خریدی، تو پھر کتنا ظلم کیا اپنے آپ سے۔ اللہ کریم کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ عمومی انسانی سطح پر اللہ جل شانہ کا رشتہ، تعلق اور بندگی کے پہلوؤں کو نہیں ماپنا چاہیے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے۔ ہمیشہ قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ قیمتی ہوتے ہیں جو ہمیں دین کی باریکیاں سمجھاتے ہیں، ان سے جو تعلق ہے وہ خفی پہلو اگر صاف نہیں ہوں گے تو شاید آباطات حاصل ہو، شاید زیر اور زبر کی پہچان آ جائے، لیکن وہ حقیقی راستہ مشکل ہوگا جو یہ باریکی سمجھا دے کہ یہ جہان فانی ہے، دوام اخروی حیات کو ہے، اور اگر تجاوز کریں گے تو فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر بھٹکتے پھر طوفان کے نظر ہو گئی زندگی، اسی میں جو کشتی ہے وہ ڈولتی رہے گی، بعد باں کھلا ہے یا نہیں کھلا، دن ہے یا رات ہے، رخ مشرق ہے یا مغرب ہے، پھر کوئی معنی نہیں رہا، چونکہ دو ہی راستے ہیں، یا حق ہے یا نا حق ہے۔ تو اللہ کریم مہربانی فرمائیں، کرم اور احسان فرمائیں کہ یہ باریکیاں سمجھیں، دین اور دینی پہلوؤں کو انتہائی ادب اور لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی ذات اور اپنی انا کو لے کر آتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا یا میں نہیں مانتا، تو یقین مانے دیکھتی آنکھیں اندھے پن کا نظارہ دے رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، سن رہا ہے لیکن قوت سماعت حقیقت نہ آشنا ہے، نہیں سن رہی۔ اور یہ تکبر اور عناد ہٹا دی جائے،
پھر باریکیاں سمجھ جاتی ہیں۔ ادب پر جب بات آتی ہے، حضرت انور علی شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی کے واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ حضرت آپ کا حافظہ بہت ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں علم جب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع ہیں کتب تک کا ادب کرتا ہوں اور انتہائی ادب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی فقہی کتاب جو ہے عمومی کتاب جو ہے وہ فقہی کتاب پر نہیں آنے دی، یہ احترام رکھا۔ فقہی کتب کو میں نے کبھی احادیث کی جو کتب ہیں ان پر نہیں رکھنے دیا، کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ حدیث شریف کی کتاب نیچے اور اوپر میں نے عمومی فقہی کتاب رکھ دی۔ حالانکہ فقہ قرآن و حدیث ہی میں سے ہے، لیکن حدیث شریف کی پھر آگے یہ شرح ہے، قرآن کریم کی آگے تفسیر۔ اصل جب بات آتی ہے حدیث شریف کی تو وہ فرماتے ہیں میں نے اتنا ادب کیا ہے کہ میں ہمیشہ دھیان، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف کی کتب کو کبھی قرآن کریم پر نہیں رکھا، ہمیشہ دھیان۔ پھر اور ایک بڑی خوبصورت باریکی جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ کتب میں حاشیہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ صفحہ عبارت پوری ہوتی ہے تو حاشیے میں جو کئی دفعہ حاشیہ ایک طرف بھی لکھا ہوتا ہے الٹ بھی لکھا ہوتا ہے۔ پرانی کتب کو اگر آپ دیکھیں تو عربی اور فارسی میں اور کتنی تحقیق ملتی ہے کہ صفحے کے تقریباً تینوں طرف جو ہے وہ حاشیہ آ جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر حاشیہ صفحے کی دوسری طرف لکھا ہوا ہے تو کتاب کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں کتاب کو نہیں الٹتا تھا، اٹھ کر خود دوسری طرف جا کر حاشیہ پڑھتا تھا۔ تو اتنا ادب علم حاصل کرنے کے لیے، پھر جہاں سے حاصل ہو رہا ہے پھر وہاں کا رشتہ کیسا ہو، اس سارے کا انحصار، اس جاننے کا، ان ادب کے پہلوؤں کا، عملی زندگی کا، ہر شے کا انحصار اس نیت پر ہے جو محرک ہے اس جاننے کے پیچھے۔ اب دین کا جاننا اپنے بندگی کے پہلوؤں سے آشنائی کے لیے ہے، اللہ جل شانہ کی ذات سے آشنائی اس کی حضوری کے لیے ہے۔ کیفیات قلبی کیا حضور حق کے لیے ہیں؟ یا مجھے بھی کوئی یہ کہے کہ اس جیسا عالم کوئی نہیں، ایسا مقرر کوئی نہیں، ایسا بلند منازل کا حامل فی زمانہ اس کے ساتھ اور کوئی کیا ہے؟ وہ بنیاد جو نیت ہے، تو یہیں جو ہم آج کی جس آیہ کریمہ پر بات کر رہے ہیں یہاں بھی تو دیکھیں، جو دلائل کا انکار کر رہے ہیں ضد اور عناد سے، ان سے ہدایت ایسی سلب ہو گئی کہ اگر خرق عادت معاملات ان کے پیش آئیں تو بھی وہ انکار کر دیں۔ تو سامعین کرام، یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ غلطی اور تجاوز، دانستہ اور نادانستہ، بہت بڑا فرق، اور خلوص سے یہ تعلق نصیب ہو۔ اتنا پیارا تعلق ہے، اتنا مضبوط اور قوی تعلق ہے کہ موت کی سختی جو ہر شے کو بلا دیتی ہے، اس وقت بھی اللہ جل شانہ کے نام مبارک سے زبان تر ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگ شہادہ پڑھ رہے ہوتے، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا، کسی رشتے کی کوئی کیفیت اور حال قائم نہیں رہتا، لیکن بندگی کی جو لذت ہے، موت کی تلخی اس لذت کو کم نہیں کر سکتی۔ اس سارے تعمیر کا موقع، اس معمار کے پاس اس تعمیر کا موقع کہاں ہے؟ یہ جس میں میں اور آپ اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے حصے کی جو سانسیں ہیں جو ہم یہاں گزار رہے ہیں،
یہ وہ فرصت کے لمحات ہیں جہاں سے یہ تعلق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سارے میں دنیا کے حالات کا تذکرہ بھی بہت آتا ہے، اثرات بھی ہوتے ہیں، چونکہ سردی ہوگی تو سردی لگے گی، گرمی ہوگی تو گرمی لگے گی۔ اس سارے میں اس سارے معاملات کے جو ہیں اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، درست، لیکن وجودی صحت بہتر ہو تو موسمی تغیر و تبدل کا وجود مقابلہ کر لیتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندے مومن ثابت قدم رہتا ہے، اور ایمان کی جو اکمل حصے ہیں، جو تکمیل ہے، احسن حصے ہیں، جو مضبوطی کے پہلو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ایسا ماننا نہیں کہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے یا ظاہر کو دیکھتے ہوئے میں کہوں کہ ہاں میں مان رہا ہوں۔ آپ کے حکم کا ماننا ایسا کہ نہاں خانے دل تک وہ ماننا ہو، اور صرف ماننا نہیں، اس ماننے پر اطمینان ہو، یہ اکمل حصہ ہے ایمان کا۔ اور جب وہ ماننا اطمینان کے حصوں تک نصیب ہوتا ہے، پھر قرآن کریم فرماتا ہے صاحب ایمان لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو شدید محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ پھر بندگی کے پہلوؤں سے وہ آشنائی نصیب ہوتی ہے کہ شدید محبت نصیب ہوتی ہے اپنے اللہ سے، اور پھر وہ محبت نصیب ہو تو یہ دنیا، اس کے حالات، اس کی سختی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر اس سارے معاملے میں آپ تاریخ اسلام دیکھیں، ائمہ اربعہ کی محنت دیکھیں، بزرگان دین کی تفاسیر، تشریحات، بحث اور زندگی جیسے بسر کی، اس کو دیکھ۔ ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی جان سکیں، ہمارے پاس تو فرصت نہیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو جو پیش آ رہا ہے اس پر اسلام کا حکم کیا کہ ہم اسے جان سکیں۔ ہمارا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف ہوتا ہے، اور یہی کیفیت اور حال ہم اپنی اولاد کی تربیت کا بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اقدار دیکھی ہیں، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اختیار کی ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اختیار کی ہوتی تو آج ہم اپنی اولاد کو وہ اقدار، وہ اسلامی اقدار جو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی تھی ہم منتقل کر رہے ہوتے۔ جو اپنے بچپنے میں بڑوں کو دیکھا، جو پہلو زندگی کے دیکھے، جو ادب اور لحاظ دیکھا، جو بڑے اور چھوٹے کا رشتہ، شفقت کا اور اطاعت کا دیکھا، اگر ہم نے اختیار کیا ہوتا تو آج ہم اپنی اولاد کو یہ وراثت میں دے کر جا رہے ہوتے۔ دیکھا ہے، دے نہیں رہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہماری جھولی خالی ہے، ہم نے یہ نادر زندگی کے پہلو نہیں اختیار کیے، ابھی بھی وقت۔ تو جب ہم ان باریکیوں کو دیکھیں گے، میں نہیں کہتا کہ اولاد کو ہم جدید تعلیم جو ہے اس سے آراستہ نہ کریں، یہ وہ بات ہے جو اسلام جس سے منع نہیں فرماتا۔ قرآن و حدیث علوم جدید یا دنیا کے جو حصے ہیں ان کی آشنائی سے منع نہیں فرماتا، بلکہ بندے مومن کی تربیت ایسے ہے کہ وہ دنیاوی امور میں بھی رہنما کی حیثیت رکھتا ہو۔ اب بچے جب حفظ کرتے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے، پورے قرآن کریم کو حفظ کرنا، اور زیر اور زبر کی غلطی ہو جائے نا تو اللہ کے اتنے لوگ سامعین میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ محترم زیر تھی، جزم تھی، زبر تھی، پیش تھی، تو اس حد تک باریکی تک۔ لیکن یقین مانیں
حافظ بچے کا جو حفظ کرتا ہے اس کی قوت حافظے کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا بچہ جو ہے کلاس میں اس جتنا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے امور اور ترقی، اس کی باریکی کو دیکھیے گا، اس میں بھی بے شمار حصے اور بنیادیں آپ کو خلافت اسلامیہ سے ملیں گی۔ مسلمان سائنسدان ان ایجادات کی اکثریت جو ہے اس کا موجود ہے، بنیاد انہوں نے دی ہے، اس بنیاد کو پھر جو ترقی کے مراحل ہیں یا ضرورت کے مطابق چیزوں کا ڈھالنا ہے، اس میں پھر بے شمار باتیں آگے ملتی ہیں۔ لیکن ہم اپنی تاریخ سے بھی نابلد ہیں۔ کیا ہم نے اپنی تاریخ کو جاننا ہے؟ اکثر ہماری تاریخ غیروں نے لکھی ہے، ہمارے اپنوں نے نہیں لکھی۔ آئیں اپنی زندگی کی تاریخ جو شاید ہم تو نہ لکھ رہے ہوں، ہمارے ہاتھ میں قلم نہ ہو، لیکن اللہ کریم کی مخلوق، وہ نوری مخلوق جو مقرر ہے اس لکھنے پر، ایک ایک بات، ایک ایک پہلو لکھ رہا ہے۔ ہم کس کندھے پر لکھا رہے ہیں؟ یہ جو تاریخ حیات کی تاریخ ہے، ہم کہاں لکھا رہے ہیں؟ سیدھے کندھے پر ہے یا الٹے کندھے پر ہے؟ جہاں لکھا رہے ہیں وہی کتاب، وہی پہلو ہمیں قیامت میں پکڑنے کے لیے دیا جائے گا کہ کس ہاتھ میں کتاب پکڑی ہے۔ تو اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کی معافی عطا فرمائے، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات جیسے بھی ہوں ان کے مطابق انسانی مزاج ہے کہ ڈھل جاتا ہے۔ تو آج جو وبائی مرض ہے اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس پر ایک وقت تھا بڑی بحث ہوتی تھی۔ کبھی کوئی کہتا تھا یہ بیماری ہے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ جھوٹ ہے۔ بے شمار عرض کی، حکومت نے بھی، میڈیکل کے شعبے نے بھی، علماء نے بھی، عمومی طور پر بھی لوگوں نے واقفیت کے لیے بے شمار پہلو اختیار کیے۔ لیکن جو یہ وبا پھیلی تو یہ ادراک بڑھا کہ ہاں واقعی ہی یہ بیماری ہے۔ یہ الگ بحث ہے کیسے پھیلی، اس کے پھیلنے سے دنیا جو ہے وہ کن نتائج سے دوچار ہوگی، یہ الگ بحث ہے۔ پھر ہمارے ہاں اس بیماری کی احتیاط کو دو پہلوؤں سے لیا گیا، ماننے کے بعد پھر دو پہلوؤں سے لیا۔ ایک کہ جی ٹھیک ہے بیماری ہے تو اللہ کریم نے جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس بیماری سے ڈر گئے یا ہم نے سمجھا یہ بیماری ہماری موت کا سبب ہوگی تو یہ تو کوئی دینی بات نہیں ہے۔ اب ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ کہ اس بیماری سے احتیاط کرنا سبب تک، پھر توکل، پھر انحصار اللہ کی ذات۔ ان دو حصوں میں جو مثبت اور صحیح پہلو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، یہی ہمیں قرآن و سنت سے سبق ملتا ہے، اور پھر معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیا جائے۔ اب بہت وقت ہوگا اس بیماری کو، شاید جتنا وقت ہوگا اتنا یہ اور لے جائے، کم و بیش مجھے نہیں معلوم، اللہ کریم جانتے ہیں، لیکن دنیا تعطل کا شکار تو نہیں ہو سکتی۔ پھر آج کا جو معاشی نظام ہے اس میں ایک اکائی بند کر دیں تو وہ ساری معاشی اکائیاں جو ہیں ان کے بند ہونے کا سبب بن جاتی۔ تو معاشرے میں معاشی نظام بند کر کے زندگی کی کوئی سلامتی نہیں ملتی، مزید تخریب اور فساد کی طرف پھر معاشرہ جاتا۔ تو ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنی معاملات زندگی کو اختیار کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ذاتی حصوں کے اور معاملات کے اختیار کرنے کے ساتھ وہ حصے
جو ہماری ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہیں، ان پر بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری ادا کریں، پھر بحیثیت قوم اور پاکستانی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ حالات اس کے نہیں بدلتے جو چاہے ہی نہیں۔ تو ایک اکائی ہے، میں بھی اور آپ بھی، اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کریں، اور جو جہاں ہے، اس کیمرے کے سامنے ہے، اس کیمرے کے پیچھے عمومی حیثیت رکھتا ہے یا اسے اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے، کوئی کہیں نہیں بھاگ جائے گا، ہر ایک اس کے حضور پیش ہوگا اور اپنا کیا سامنے ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔